السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے، کہ جنرل ایوب خان کے دور کے جب جنرل ایوب خان کی حکومت تھی تو جنرل ایوب خان نے جو 5 سالہ ترقیاتی منصوبے قائم کیے، جو ترقیاتی منصوبے بنائے، تو اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو 5 سالہ ترقیاتی منصوبے جنرل ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں بنائے، تو اس حوالے سے جو ہے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں 5 ایئر پلانز آف ایوب خانز ایرا۔ 5 ایئر پلانز آف ایوب خان ایرا کے جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 5 سالہ ترقیاتی منصوبے ہوتے کیا ہیں، 5 سالہ ترقیاتی منصوبے بنائے کیوں گئے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل ایوب خان نے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے بنائے، جن کے مطابق جو ہے جنرل ایوب خان نے سوچا کہ آنے والے جو 5 سال ہیں، اگلے جو 5 سال ہیں، ان 5 سالوں کے اندر سکول بنائے جائیں گے، نہریں بنائی جائیں گی، زراعت پہ توجہ دی جائے گی، ہسپتالیں بنائی جائیں گی، روڈ بنائے جائیں گے، اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں بنائی جائیں گی، جہاز بنائے جائیں گے، گاڑیاں بنائی جائیں گی، مطلب کہ ملک کو ترقی دینے کے لیے نئی چیزیں جو ہے اگلے آنے والے 5 سالوں کے لیے بنائی جائیں گی، یہ والی چیزیں جو ہیں بنائی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے بجلی بنائی جائے گی، پاکستان کے لیے ڈیم بنائے جائیں گے، مطلب کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اگلے آنے والے 5 سالوں کے لیے بنائی جائیں گی۔ اس کو جو ہے مطلب کہ آئندہ کے لیے سوچ کے رکھنا کہ آنے والے جو اگلے 5 سال ہیں ان کے اندر ہم پاکستان کے اندر یہ چیزیں بنائیں گے۔ تو ایوب خان نے اپنے 2 5 سالہ منصوبے بنائے، جو ایک منصوبہ تھا 1960 سے لے کر 1965 تک، مطلب کہ 1960 سے لے کر 1960 کے بعد والے جو 5 سال ہیں، ان 5 سالوں کے اندر ہم یہ کام کریں گے، سکول بنائیں گے، ہسپتالیں بنائیں گے، روڈ بنائیں گے، نہریں بنائیں گے، زراعت پر توجہ دیں گے، بجلی پیدا کریں گے، ہسپتالیں بنائیں گے، مطلب کہ بہت کچھ کریں گے، ادارے قائم کریں گے مختلف قسم کے۔ تو اس حوالے سے ایوب خان نے ایک دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا، جس کو مد نظر رکھ کے آئندہ کے لیے جو ہے پاکستان کو ترقی دینی تھی، پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں بنانی تھی۔ تو اس کے بعد جنرل ایوب خان نے اس منصوبے کے بعد جو شروع ہوا 1960 میں، 60 سے لے کر 1965 پہ جو دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ جنرل ایوب خان نے پھر تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا، جو 1965 سے سٹارٹ ہوا اور 1970 تک اس نے کیا ہونا تھا، جانا تھا۔ کہ 1965 کے بعد کے جو 5 سال ہیں، 1966 67 68 69 اور 70، یہ جو 5 سال ہیں ان کے اندر جو ہے ہم یہ چیزیں بنائیں گے، پاکستان کو اس طرح بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے، ترقی دیں گے، یہ والے ادارے قائم کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس طرح سے مطلب کہ جنرل ایوب خان نے اپنے 5 سالہ منصوبے جو ہیں اپنے دور حکومت کے اندر بنائے۔ تو ان منصوبوں کے تحت جو ہے ملک کو سنبھالنا چاہا، مضبوط بنانا چاہا۔ تو اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، آپ کی کتاب سے ریڈ بھی کرتے جائیں گے، میں آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا۔ جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے، 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلانز آف ایوب خانز ایرا۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں دوسرا اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ متعارف کرائے گئے۔ دوسرا اور تیسرا، پہلا کہاں گیا؟ پہلا جو ہے جنرل ایوب خان کے دور میں متعارف نہیں ہوا تھا۔
پہلا 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1955 سے 1960 میں متعارف کرایا گیا، وہ والا جو منصوبہ ہے چودھری محمد علی کے دور میں قائم کیا گیا، بنایا گیا منصوبہ۔ چودھری محمد علی یا جو بعد کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، فیروز خان نون وغیرہ، ان مطلب کہ وزیر اعظموں کے دور میں باقی جو منصوبے قائم ہوئے، لیکن جب دوسرا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا تو اس وقت جو ہے جنرل ایوب خان کا دور تھا، جو کہ 1960 سے 1965 تک تھا، یہ والا دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ جنرل ایوب خان کی دور حکومت میں دوسرا اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ متعارف کرائے گئے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دوسرا 5 سالہ منصوبہ 1960 سے لے کر 1965 تک۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا، مطلب کہ 23 ارب کا جو ہے اندازہ لگایا گیا ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، مقاصد کو اور اہداف کو۔ اہداف مطلب کہ یہ چیزیں ہم بنائیں گے اور اتنا چیزیں بنائیں گے، اتنا جو ہے اگلے سال بنائیں گے۔ تو ان چیزوں کے لیے مطلب کہ ان ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوگا وہ کتنا خرچ ہوگا، تقریباً 23 ارب کا جو ہے اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگایا گیا۔ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بڑے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف میں قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، زرعی پیداوار اور بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا، گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا وغیرہ شامل تھا۔ کہ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے جو بڑے بڑے مقاصد تھے، ان میں تھا کہ قومی آمدنی، مطلب کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آمدنی کو بھی بڑھایا جائے گا، کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا، جس کی وجہ سے کاروبار بڑھے گا۔ کاروبار کے بڑھنے کی وجہ سے کیا بڑھے گا؟ پیسہ بڑھے گا قوم کے اندر، قوم کی جو ہے آمدنی بڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ فی کس آمدنی، کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کی جو آمدنی ہے، مطلب کہ ان کی آمدنی میں بھی اضافے کے جو ذرائع ہیں پیدا کیے جائیں گے۔ ان مطلب کہ ایک بندہ آج کل کے دور میں 500 لے رہا ہے تو اس کی آمدنی میں اضافہ اگلے سال میں کتنا ہو جائے گا؟ 1000 ہو جائے گا، 500 سے 1000، کہ ایک بندے کی آمدنی میں بھی، فی کس آمدنی میں بھی کیا کیا جائے گا؟ اضافہ کیا جائے گا۔ اس کو کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ریسورسز پیدا کیے جائیں گے، ذرائع پیدا کیے جائیں گے۔ اور فی کس آمدنی میں اضافہ کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، کہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے روزگار، مطلب کہ روزی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں گے اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے ذریعے۔ زرعی پیداوار میں بھی اضافہ کرایا جائے گا، مطلب کہ فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، گنے کی پیداوار ہے، جو بھی پیداوار ہے ان کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے حکومت جو ہے بہترین قسم کے بیج لائے گی اور ٹیوب ویل دے گی، یا ٹریکٹر وغیرہ، تھریشر وغیرہ، ہارویسٹر وغیرہ، مختلف قسم کی مشینری، بیج وغیرہ، کھادیں وغیرہ دے گی، پرووائڈ کرے گی، تاکہ زراعت کی پیداوار میں بھی کیا ہو سکے؟ اضافہ ہو سکے۔ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اندر یہ بات بھی طے پائی گئی۔ اس کے بعد ہے بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ کرنا، گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا وغیرہ شامل تھا۔ گھریلو اور چھوٹی صنعتیں، گھریلو صنعتیں کون سی ہو سکتے ہیں؟ کہ گھروں کے اندر جو ہے قالین بنانا، رومال بنانا، چادریں وغیرہ بنانا، سیپ، کڑھائی وغیرہ بنانا، جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ گھریلو صنعت ہوتی ہے۔ مطلب کہ ہاتھ جو عورتیں گھروں کے اندر جو ہے مختلف چیزیں بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، اور بازار کے اندر بیچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چادر، رومال، سیپ، کڑھائی، مطلب کہ یہ والی جو صنعت ہے اس کو بھی ترقی دینے کے لیے اس منصوبے کے اندر بہت ساری کوششیں کی گئیں۔ اور برآمدات میں اضافہ کرنا وغیرہ شامل تھا۔ برآمدات کیا ہوتی ہیں؟ برآمدات مطلب کہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی جائیں گی، تیار کی جائیں گی، اور ان کو کیا کیا جائے گا؟ باہر کے ملکوں میں
بیچا جائے گا۔ برآمدات، برآمدات کا مطلب کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں، برآمدات مطلب کہ اپنے ملک سے دور جو ہے چیزیں بیچی جائیں گی۔ اور اگر درآمدات کی بات کی جائے، درآمدات کا مطلب کہ درآمد، در مطلب کہ دروازہ، مطلب کہ اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز لینا۔ درآمدات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک سے چیزیں خریدنا اور اپنے ملک لے کے آنا، لیکن برآمدات کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں بیچنا۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بلکہ کئی شعبوں میں تو ترقی مقررہ حد سے بھی بڑھ گئی کہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ اتنا کامیاب ہوا کہ کچھ ترقیاتی کاموں کے اندر جو ہے ترقی اتنا بڑھی کہ جتنا ہم اندازہ لگا رہے تھے، جتنا اندازہ انہوں نے لگایا کہ اتنا ترقی ہوگی کم از کم، لیکن اس ترقی سے بھی وہ زیادہ ترقی ہوئی بہت سارے کاموں کے اندر، بہت سارے ترقیاتی شعبوں کے اندر۔ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ہوئی، جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں ممدو معاون ثابت ہوئی، مطلب کہ مددگار ثابت ہوئی کہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ اتنا بہترین قسم کا منصوبہ تھا کہ پاکستان نے اتنی ترقی کی کہ بہت سارے شعبوں کے اندر جو اندازہ لگایا گیا تھا اس سے بھی پاکستان نے زیادہ ترقی کی۔ مطلب کہ ان 5 سالہ اس دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اندر بہت ترقی ہوئی اور یہ بہت کامیاب ہوا، جو کہ آئندہ کے لیے جو 5 سالہ منصوبے قائم کرنے تھے ان کے لیے بھی یہ مددگار ثابت ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 سے لے کر کہ دوسرا جو 5 سالہ منصوبہ تھا 1960 سے شروع ہوا اور 1965 پہ کیا ہوا، ختم ہوا۔ لیکن اب کیا ہونا ہے، تیسرا 5 سالہ منصوبہ سٹارٹ کرنا تھا۔ اس آئندہ آنے والے 5 سالوں کے لیے حکمت عملی بنانی تھی کہ آئندہ کے لیے جو ہے کس طرح سے کام کیا جائے گا، روڈ بنائے جائیں گے، سکول بنائے جائیں گے، ہسپتالیں بنائی جائیں گی، کتنی نوکریاں دی جائیں گی، کتنے روزگار کے وسائل پیدا کیے جائیں گے، کتنی کسانوں کو سہولیات دی جائیں گی، کتنے ڈیم بنائے جائیں گے، بجلی کی پیداوار کے لیے کیا کیا کام کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو ہے ایک منصوبہ بنایا گیا جس کو تیسرا 5 سالہ منصوبہ کہا جاتا ہے، جو کہ 1965 سے سٹارٹ ہوا اور 1970 پہ جا کے ختم ہونا تھا اس نے۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کی کامیابی کے بعد تیسرا 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس کے اہم اہداف قومی آمدنی میں اضافہ کرنا، تمام افرادی قوت کو 1985 تک روزگار فراہم کرنا، غیر ملکی امداد پر انحصار ختم کرنا، نیز ملک کے مختلف حصوں میں فی کس کے آمدنی کے تفاوت کو ختم کرنا تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے 52 ارب روپے مختص کیے گئے۔ پہلے کتنے ارب مختص کیے گئے دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اندر؟ 23 ارب روپے جو تھے وہ مختص کیے گئے، لیکن اس کے اندر کیونکہ اس میں جو ہے کافی ترقی ہوئی، پاکستان کے پاس کافی پیسہ آ گیا، جس کی وجہ سے 23 ارب کی بجائے اب کتنا کر دیا گیا، 52 ارب 52 ارب کا جو ہے تخمینہ لگایا گیا۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکا اور بیشتر شعبوں میں مقرر کردہ ہدف تک نہ جا سکا کہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کے اندر جو ہے جو اہداف تھے، جو اندازہ لگایا گیا تھا، جو ترقی کرنے کی شرح کا اندازہ لگایا گیا تھا، وہ اہداف جو ہیں، وہ ٹارگٹ جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے، وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1965 کی جنگ کے بعد، 1965 کی جنگ سے پہلے بھی جو ہے احتجاج، جلاؤ گھراؤ، ہڑتالیں وغیرہ ایوب خان کے خلاف ہونے لگی تھی، لیکن 1965 کی جنگ کے بعد 1965 میں کیونکہ پوری قوم جو ہے متحد ہو گئی اور انڈیا کے خلاف لڑی اور پاکستان جو ہے جنگ جیت گیا، لیکن 1965 کے بعد جو ہے پھر جو ہے ایوب خان کی حکومت کے خلاف تماشے کھڑے ہو گئے، احتجاج وغیرہ شروع ہو گئے، جلاؤ گھراؤ، مطلب کہ بہت کچھ ہوتا رہا کہ حالات خراب ہو گئے 1965 کے بعد۔
دراصل نامساعد کا مطلب ہے کہ خراب حالات نے ابتدا ہی سے تیسرے منصوبے کو گھیر لیا۔ ابتدائی 2 سالوں میں زبردست خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئی۔ کہ ابتدائی 2 سالوں میں زبردست خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انڈیا سے تو ہماری 1965 کو جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے انڈیا نے پانی وغیرہ بند کر دیا پاکستان کا، اور بارشیں وغیرہ بھی جو ہے ان 2 سالوں کے دوران کم ہوئی، جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو گئی، اور جس کی وجہ سے جو ہے فصلیں زیادہ کاشت نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، مطلب کہ بڑے مشکل حالات سے پیدا ہو گئے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات بڑھ گئے، کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے دفاعی اخراجات، مطلب کہ اسلحہ زیادہ بنانا تھا، نئے فوجی بھرتی کرنے تھے، سپاہی بھرتی کرنے تھے، ان کے لیے جہاز بنانے تھے، کیونکہ ٹینک بنانے تھے، گولہ تو بارود وغیرہ کی تیاری کرنی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اسلحے پہ کافی سارا پیسہ خرچ کیا گیا، تاکہ انڈیا کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جا سکے، انڈیا جو ہے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یا انڈیا یا کوئی اور جو ہے دشمن ملک ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے، قبضہ نہ کر سکے۔ اس حوالے سے جو ہے 1965 کی جنگ کے بعد جو ہے اسلحے پہ زیادہ خرچہ کیا گیا، زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا، جس کی وجہ سے ترقیاتی اخراجات کے لیے مجوزہ وسائل میں کمی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے پیسہ وغیرہ مطلب جو کہ ترقیاتی کاموں وغیرہ میں لگانا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور وسائل میں جو ہے کمی پیدا ہو گئی۔ زرعی ترقی میں کمی ہوئی۔ زرعی ترقی میں کمی کیوں ہوئی؟ کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں جو ہے کاشت نہیں ہو سکیں۔ مختصراً تیسرے 5 سالہ منصوبے کو صحیح معنوں میں حقیقی وسائل اور بہترین حالات میسر نہ آ سکے، جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایوب خان کا دور، جیسے ہم نے دوسرا 5 سالہ منصوبہ ترقیاتی منصوبہ ڈسکس کیا ہے، کہ کافی ترقی ہوئی، اور ان وقتوں میں جو ہے پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، لیکن آج کل جو ہے قرضے لے کے حشر نشر ہو گیا ہے پاکستان کا۔ مطلب یہ کہ ایوب خان کا دور جو تھا ایک بہترین قسم کا دور تھا۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ اچھا، ایک ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں 25 مارچ 1969 کو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا؟ کہ 25 مارچ 1969 کو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا، اور حکومت جو ہے جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی، اور جنرل یحییٰ خان نے جو ہے پھر سے مارشل لا لگا دیا، مطلب کہ فوجی حکومت قائم کر لی۔ کیوں جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا؟ ایک تو حالات خراب تھی، ایک تو جنرل ایوب خان کو جو ہے فالج ہوا تھا، فالج کی بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جنرل ایوب خان جو ہے بستر پر آ گئے تھے، مطلب کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، چل پھر بھی سکتے تھے، تھوڑا بہت چل پھر سکتے تھے، مطلب کہ وہ ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی، اور اس کے خلاف مطلب کہ جنرل یحییٰ خان اور جو اس کے ساتھ والے جو جنرل تھے، جو فوجی تھے، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ جنرل ایوب خان ابھی مرے، اور جنرل ایوب خان مرے اور ہم جو ہے حکومت میں آ جائیں کچھ، تو اس وجہ سے جو ہے جنرل ایوب خان نے دیکھا کہ میرے فوجی بھی جو ہیں وہ ان حالات میں مجھے کمزور پا کے جو ہے وہ میرے مخالف ہو رہے ہیں، اور میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور حالات بھی جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر انتہائی خراب ہو چکے ہیں، جلاؤ گھراؤ مار قتل و غارت وغیرہ ہو رہے ہیں۔ تو جنرل ایوب خان نے سوچا کہ کیوں نہ میں استعفیٰ دے دوں، اور جنرل ایوب خان نے جو ہے 25 مارچ 1969 کو جو ہے استعفیٰ دے دیا، اور حکومت جو ہے جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، کہ جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے یحییٰ خان کا دور حکومت۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔